الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون۔ سورہ کی ابتدا سے یہاں تک جو گنتی میں 46 آیتیں ہیں، اس میں قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام پاک ہے، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم برحق ہیں۔ آپ سے پہلے جتنے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام بھیجے گئے تھے، تمام انبیاء کا پیام بھی یہی تھا جو اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا پیام ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی حقیقت، شناخت اور معرفت کروانا، اور اس کائنات کے چلانے میں، انسانوں کو وجود بخشنے میں، ہر چیز میں اختیار کل، پورا اختیار اسی کو ہے جس نے پیدا کیا، اسی کو ہے جو باقی رکھا ہے، اسی کو ہے جو باقی رکھ رہا ہے، نعمتوں سے نواز رہا ہے۔ لیکن ان نعمتوں سے مستفید ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی حقانیت جو وحدت کے اوپر مبنی ہے، شرک سے دور ہے، اطاعت و عبادت والا معاملہ صرف اللہ ہی کے خاطر ہے، وہ کرنا اللہ کو پہچاننا ہے۔ لیکن انسان اللہ کو تو مانتا ہے، اللہ کو ماننے کے جو طریقے ہیں، اللہ کے کام کو اللہ کے مخلوق کے نام پہ کر دیتا ہے۔ اس کی مختلف شکلیں بتا دی گئی، آخرت کا، مرنے کے بعد اٹھائے جانے کا، حشر کے میدان کی تفصیل بتا دی گئی۔ اس مضمون کو آج کی تلاوت کردہ آیتوں میں یہاں ختم کرتے ہیں، پھر اس کے بعد چند انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے نمونے جو اس پیام کے لیے جد و جہد کیے، کیسا کیے۔ دین اسلام توحید کے پیام پر باقی رہنا آسان بات نہیں ہے۔ شیطان پرست طاقتیں، دنیا دار، سارے اقوام مل کر اس کے لیے کیا کیا رکاوٹیں کھڑے کرتے ہیں۔ یہ رکاوٹوں کی حد اس قدر ہوتی ہے کہ اس پر قائم رہنے والوں کو جان سے ہاتھ دھونا پڑتا ہے، مال سے ہاتھ دھونا پڑتا ہے، کبھی کبھار اہل و عیال سے ہاتھ دھونا پڑتا ہے، تو کبھی کبھار اسباب معاش سے بھی محروم کر دیا جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اسی مناسبت سے سورہ کا نام ہے سورۃ الانبیاء۔ لیکن انبیاء کا تذکرہ انشاءاللہ کل سے شروع ہوگا۔ آج یہ اختتام جو سابقہ مضمون کا ہے وہ یہ ہے کہ دیکھو، یہی پہلو، یہی تعلیم، یہی تربیت، ایمان کی یہی فکر بتانے مشکرانے کے لیے پچھلے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام میں سے پیغمبر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی پیغمبری میں شریک کر دیا تھا اللہ تعالیٰ ان کے بڑے بھائی ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ ان کو بھی ہم نے بخدا یقیناً ہم نے، اللہ کی ذات خود اپنی قسم کھا کر تاکید کے ساتھ بیان کرتی ہے کہ ہم نے ان کو ایک فرقان دیا تھا۔ اس کتاب اللہ کے ناموں میں بھی کتاب اللہ ایک نام ہے، القرآن ایک نام ہے، الفرقان ایک نام ہے، ذکر ایک نام ہے، نور ایک نام ہے، اور نام ہے۔ یہ اتنے نام جو ہیں، یہ اس کتاب اللہ کے کام، اس کی شان اور اس کے صفت کے لحاظ سے ہے۔ بس یہی صفت، یہی کام جو ہم نے پیغمبر موسیٰ اور ہارون علیہ الصلوۃ والسلام پر بھیجا تھا بنی اسرائیل کے لیے، قوم کے لیے، وہ کتاب فرقان تھی۔ حلال اور حرام کیا چیزیں، دونوں میں کیا فرق ہے، واضح کرنے والی، جائز اور ناجائز کا فرق واضح کرنے والی، اچھائی اور برائی کا فرق
واضح کرنے والی. یہ کلام پاک بھی وہی ہے، جو اس میں پیام تھا وہی پیام ہے. اس تورات، اس سے پہلے بتا دیا گیا تورات عربی کا لفظ نہیں ہے، ہبرو زبان ہے، عبرانی زبان ہے. اس زبان میں عربی میں معنی شفٹ کرتے ہیں، وہی کتاب اللہ یعنی قرآن مجید. جیسا اس کو فرقان کہے، اس کو بھی فرقان فرمایا اللہ نے. اور اس کیفیت کو اختیار کرنے والے کے لیے جب اختیار کر لیتا ہے تو ضیاء ہے، نوری نور ہے، روشنی روشنی ہے. ضلالت و گمراہی کی تاریکی نہیں، شیطانیت والی کیفیت جو اختیار کر رکھتا ہے منمانی، جس سے انسان کے اندر کثافت، لطافت نہیں، روحانیت نہیں، شیطانیت، دنیا کے خواہشات پیدا ہوتے ہیں. اس محل کو ہٹا کر تمہارے سینے کے اندر ایک روشنی پیدا کرتا ہے، آنکھوں میں روشنی پیدا کرتا ہے. یہ کلام پاک بھی وہی کرتا ہے. نیز یہ تورات بھی تمام کے تمام ذکر، نصیحت، انسان کو عذاب سے محفوظ رہنے کے طریقے، انسان کو دنیا میں خیر و برکت کے ساتھ نوازنے کے طریقے، موت کے بعد والی خبر والی زندگی کے اندر بھی راحت کا مقام نصیب کروانے کے ذریعے اللہ کے نعمت سے جو جنت وغیرہ کی شکل میں اس کا مستحق قرار دینے، اس تک رسائی، آپ کی پہنچ کیسے ہو سکتی ہے، اس کے ذریعے سب سے بڑی چیز اللہ کے دیدار سے مشرف کروانے کے ذریعے یہ پیش کرتا ہے. بالکل یہ کلام پاک بھی وہی ہے. لیکن یہ سب کچھ کس کے لیے؟ جب اختیار کر لیتا ہے تو اب بن جاتا ہے بندہ. انسان سے ایک نام بڑھ جاتا ہے، متقی انسان. اردو میں ترجمہ کرتے ہیں متقی، عربی لفظ ہے پرہیزگار انسان، اللہ کے غضب سے بچنے والے سارے طریقے اپنانے والا انسان، اسی کو کہتے ہیں پرہیزگاری. اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں اپنی طاقت کے مطابق جد و جہد کرنے والا انسان، یہ بھی تقویٰ ہے. اس میں سب سے بڑی شان کی چیز جو ہے تقوی کی، یہ کیفیت جن میں ہوتی ہے جیسا کہ انبیاء میں ہے، انبیاء کے کمال درجے سے اقتداء کرنے والوں میں ہے، اہل اللہ میں، اولیاء اللہ میں ہے. تو انہیں جو ایک چیز فکر رہتی ہے، اپنے رب کا ہمیشہ ڈر لگا رہتا ہے، غیب کا. اللہ کو کسی نے دیکھا نہیں، اللہ کیسا بتایا جا رہا. نہ دیکھ کر غیب پر یقین، جنت کو دیکھا نہیں، بتائیے یہ چیز پر یقین رکھ کر اس کے اشتیاق کے اندر عمل. دوزخ کو دیکھا نہیں، سنا، ہیبت خوف کو پیدا کر کر، رب کا خوف رکھ کر، ان آنکھوں سے مشاہدے میں آئی نہیں، بتانے پر دل والی آنکھ، دل والا دماغ، دل والی روشنی اس کو پالی اور پکڑ لی. یہ ایمان کا بڑا درجہ ہوتا ہے. خشیت کہتے ہیں ڈر، خوف کے معنی ڈر، فرق ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کی قدرت، اس کے کمال، اس کے شان کی سب سے بڑی چیز مان کر ایک ہیبت والی کیفیت پیدا کر کر اس کا خوف دل میں رکھنا، کیا ہوتا ہے کہ کیا نہیں، یہ چیز قبول ہوتی کہ نہیں ہوتی کی. لیکن کوشش کرنا میرا کام ہے، دعا کرنا، التجا کرنا ہمارا کام ہے، پورا کرنا، قبول کرنا اپنے فضل سے، یہ اللہ کی شان ہے. اس قسم کی کیفیت کو بولتے ہیں خشیت. اردو میں ترجمہ ایک جیسا ہوتا، اللہ کا ڈر اور خوف. اللہ کی شان کریمی جو جلیل القدر ہے، وہ ہیبت اور رعب.
وہم من الساعۃ مشفقون، اور ان کے دلوں میں ہمیشہ جو قیامت آنے والی بتا رہے ہیں ہمیشہ ڈر لگا رہتا ہے. مرنا ہے پکا، اللہ کے روبرو پیش ہونا ہے. اب کیا ہوتا ہے کہ کیسا ہوتا ہے، ڈر. بس وہذا ذکر، بس یہی نصیحت کی چیز ہے جو اس کلام پاک میں تھی. یہ سب ذکر کر کے اب اس کلام پاک کی شان میں بس جو چیزیں ذکر کی گئی، یہ کلام پاک بھی یہ خالص ذکر نصیحت ہے. تم چاہے اس سے برکتیں حاصل کرو یا نہ کرو، پورا کا پورا قرآن برکت والا ہے. جب اتباع کرو گے تم بھی سرتفا برکت والے. اتنی برکت، اس زبان سے دعا دو گے تو قبول کرے گا، اس زبان سے کسی کے لیے بد دعا کرے تو بد دعا قبول کرے گا، اس کو تباہی مچائی جائے گی. لیکن جب تم میں خود 20 قسم کی خرابیاں ہیں تو بد دعا جائے گی، پلٹ کر آئے گی. انزلناہ، اس جیسے کلام کو ہم نے نازل کر کے تمہیں دیا ہے. نالائقی، نادانی ایسی نہ کرو جو بنی اسرائیل نے اللہ کی مقدس کتاب تورات کے ساتھ کر دیا. کتاب والے کہے، آج بھی کہتے ہیں، تم بھی اللہ کی کتاب والے کہہ کر کتاب اللہ سے، اس کے بتائے ہوئے طریقوں سے دور، اس کی تلاوت سے دور، اس کے بارے مطالب کو سن کر سمجھنے سے دور، اس کے لیے اپنی زندگی کا تھوڑا سا وقت نکالنے کے لیے کوئی دلچسپی نہیں. کیوں؟ سنتے سنتے ایک دن دل میں بیٹھ گیا تو کرنا پڑے گا نا، دنیا کے آرام کو چھوڑنا پڑے گا نا. دل بہلانے والے پروگرام سے جو ہماری دلچسپیاں لگی ہوئی ہیں اس کو ترک کرنا پڑے گا نا. نتیجہ کہ سنو نہ کو. نماز کے وقت میں نماز پڑھ لیں گے، رمضان آئے تو روزہ رکھ لیں گے. نماز کی تعریف قرآن نے کہا، پوری زندگی کے ہر پہلو میں خرابیوں سے دوری پریکٹیکلی عملی طور پر پیدا ہو جائے تو فرمایا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. اب آج اس کی نماز پوری ہوئی. اس لیے نماز دین کے سارے کاموں میں سب سے بڑی چیز، حساب سب سے پہلے نماز کا. نماز کے حساب میں کامیاب تو بعد والے حساب کے اندر بھی کامیابی کی پوری توقع رکھ سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے پاس حساب و کتاب میں. یہ ذکر کر کے فرماتے ہیں افانتم لو منکرون. اس زمانے میں جس وقت جب انسان زندہ ہے اس سے کیا جیسے کلام سے تم انکار کرتے ہو، اس کا شوق نہیں رکھتے، کیا اس سے دوری اختیار کرتے ہو؟ یعنی بار بار تاکید، بار بار نصیحت. پڑھتا قرآن انسان آپ کو دکھنے کے لیے، جب آپ سے قرآن زبان سے جاری ہوتا تو سمجھنا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، آپ سن رہے ہیں، تو پھر کیفیت بھی پیدا ہوگی. اب اس پیام کے پر 50 آیتیں گزری. اس سورہ کا آدھا حصہ ختم ہو گیا، ٹھیک یہاں سے آدھا حصہ باقی ہے. اس میں نمونے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے، ان کی امتوں کے. یہ محنت، یہ مشقت، یہ تاکید اور نصیحت اے آج کے انسانوں صرف تمہارے لیے نہیں ہے، تم سے پہلے تمہارے باپ دادا جتنے انسان گزرے ہیں سب کے لیے یہی مطالبات تھا. اور جس کو بڑا مقام مرتبہ دے دیا اللہ تعالیٰ نے پیغمبری کا، دنیا اور دنیا والوں کی مشقتیں تم سے زیادہ ان کے پر ڈالی گئی. کہاں تک ڈالی گئی؟ یقتلون النبیین بغیر الحق. 20 انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کر دیا. کیا مخالفت تھی، کیا دشمنی تھی، کیا غلطی تھی؟
غلطی یہ تھی کسی کے لیے وہ ضرر رساں نہیں تھے، نیک تھے، کہ شیطان کو اچھا نہیں لگا تو شیطان کو دوست بنا لینے والے، اس جیسی فکر فہم رکھنے والے ان کو اچھا نہیں لگا، 20 انبیاء کو کاٹ دیا، بعض کو ٹکڑے ٹکڑے کیا۔ نبیوں میں سے ایک نبی کا واقعہ بارشاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو کاٹ کر خیمے کی شکل میں تبدیل کیا، اطراف سے گھیرے میں لے کر بیٹھے، دیگ چڑھائی، پکایا، گھوٹے حریص جیسا بنا کر سب مل کر کھا بھی گئے۔ ہم کچھ نہ کر کے ہمارا پیچھا کیوں؟ شیطان پیدا کرتا ہے تمہارا پیچھا اس لیے کہ تم اس کے ہو گئے ہو، اس سے انہیں قسم کھا کر وعدہ لے لیا، لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا۔ آپ مجھے مہلت دے کے دیکھیے، آپ میری ایک ہی دعا ہے، مردود تو کر دیا نا، قیامت تک کے لیے مجھے مارنا نہیں، موت نہیں دینا۔ مجھے ہٹا کر اس پوزیشن سے، فضیلت سے، یہ مقام انسان کو دے دیے، اس کے بعد والا درجہ ہم اجنہ کو دیے۔ اور ہم سے کہہ دیے کہ ان کی تعظیم کرو۔ آپ مجھے مہلت دے کے دیکھیے، میں ان کا پیچھا پڑ کے کیا کرتا ہوں۔ ناقابل تعظیم، ذلیل و خواری کے کام کرنے، ذلیل و خوار ہونے والے جیسے کام اور فکر اور سوچ میں پیدا کر دیتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تیرے مطالبہ قبول، تجھے قیامت کے دن ساری کائنات کو ختم کرتے وقت پر تجھے ختم کروں گا۔ تیری مرضی، تو اپنی فوج لے کر بھی بہکا، بلکہ ان کے مال میں شریک ہو جا، ان کے اولاد میں شریک ہو جا۔ بددیانتی کے ساتھ گول پھرا کر، عیب لگا کر کئی شکلیں ہو سکتی ہیں۔ یہ شیطان کی طرف سے تعلیم ترغیب، کاروبار اچھا چل رہا، یہ چل رہا دکھے گا چلتا ہوا، نوسط ہمیشہ لپٹے رہے گی، ہمیشہ لپٹے رہے گی۔ برکت نام کی چیز نہیں نا۔ کھانے کے بعد بھی ڈاکٹر سے کہیں گے بدن کو لگراش نہیں، الٹا بیماریاں آ رہے، اور ان کو کھانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ کوشش کرتے چلو، کھانے کی بالکل ضرورت نہیں پڑتی۔ جب ضرورت پڑ گئی، سارے لاک لگا کے بیٹھو، دیوار میں سے اللہ کا بندہ آتا پیش کر کر پھر دیوار میں سے گھس کے نکل جاتا۔ مٹی کو اٹھا کر بسم اللہ کہتے، جو آپ چاہ رہے غذا بنتی کھاتے۔ ہزاروں ہزاروں انسانوں کے نمونے ہیں۔ تو اس کتاب کو پاک کی وہی شان ہے۔ اب اس کے اوپر نمونے کے لیے مثالیں، واقعات، اس لیے سورہ کا نام انبیاء کا نام سورۃ الانبیاء ہے۔ اس کا تذکرہ انشاءاللہ کل سے شروع ہوگا۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ علیہ وسلم۔